ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیشے میں اپنی فیلڈ میں بالخصوص اور دوسرے پیشوں میں بالعموم ایک مشعل راہ کی مانند ہوتے ہیں، اور وہ اپنا ہنر، اپنا کردار، اپنا فن اس کو شمع کی طرح روشن کر کے سرے بازار رکھ دیتے ہیں۔ جس کا دل چاہے اس سے روشنی حاصل کرے اور جس کا من چاہے اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ ایک ایسی ہی کرشمہ ساز شخصیت موجود ہے، گرین گولڈ کے CEO حاجی گلزار صاحب۔ ان سے ڈھیر ساری اور معلوماتی گفتگو کریں گے، جس کی روشنی میں میں بھی کوشش کروں گا کہ کامیابی کا زینہ حاصل کروں، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ ان کی گفتگو سن کے آپ بھی اس کی روشنی میں اپنی منزل کو تلاش کریں۔ حاجی صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور اتنا اچھا کھانا کھلانے کا بہت شکریہ۔ اور کھانے کا ذکر دوستوں میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہماری جو فیلڈ کے دوست ہیں سہیل وڑائچ صاحب ایک دن جیو کے ساتھ، یہ ہم ان کی سنت پوری کرتے ہیں کہ جس کا بھی انٹرویو کرنا ہو انٹرویو بعد میں، کھانا پہلے۔ کھانا تو ڈاکٹر صاحب نصیب کی بات ہے، جہاں پہ آپ کا جو لقمہ آپ کا لکھا ہوا وہاں جا کے آپ نے وہ کھا لینا۔ کیا بات ہے حاجی صاحب، آپ ایک کامیاب بزنس مین کنسیڈر ہوتے ہیں، اور بڑی محنت کے بعد آپ نے یہ مقام پایا ہے، آپ کی کمپنی نے اس طریقے سے گرو کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں نوجوان شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، تو آپ جیسے کامیاب بزنس مین کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ ان تک وہ گفتگو پہنچے کہ ایکچولی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ راز تو کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن آپ نے کچھ گر کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی بزنس میں تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسرا، وہ جو دوست آپ کو نہیں جانتے، جو نئے دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے گرین گولڈ ایکچولی ہے کیا، اور یہ معاشرے میں کس طرح اپنی سروسز دے رہا ہے، پہلے یہ اور پھر کامیابی کے گر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، گرین گولڈ ایگری سیڈز میری کمپنی ہے، کمپنی کا نام ہے۔ یہ اصل میں تو ہے سیڈ کمپنی، مگر یہ ہے کسانوں کی خدمت کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا، جی جی، جس کے لیے ہم دنیا بھر سے اچھا سیڈ منگواتے ہیں، اور منگوانے سے پہلے 2 سال اس کو ہم اپنے فارم پہ ٹرائل کرتے ہیں۔ ٹرائل کرنے کے بعد ہم وہ سیڈ جو ہے آگے کسانوں تک مہیا کرتے ہیں، تاکہ کسان کا جس کا ساری روزی دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے۔ سیڈ ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوگی تو جسم چلے گا، اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر میں جو ہے نا سیڈ بیس ہے، اگر سیڈ اچھا ہے تو آپ کی فصل الحمدللہ اچھی ہوگی، اگر آپ کا سیڈ اچھا نہیں ہے، آپ نے سستا کوئی غلط سیڈ لے کے لگا لیا، آپ کے 6 مہینے غارت ہو جائیں گے، اور آپ کی جو روزی ہے وہ بھی گئی۔ وقت کا نقصان بھی اور سرمایہ کا، دونوں چیزوں کا نقصان ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسان کو الحمدللہ اچھے سے اچھا سیڈ جو ہے نا دنیا کے کسی کونے سے ہمیں ملے، ہم منگوا کے کسان کو سپلائی کرتے، تاکہ اس کا جو ہے روزگار اچھے سے اچھا چلے، اس کے جو اس کا آگے ہے خرچہ مرچہ جو بھی ہے اس کو اچھے سے اچھا۔ اچھا، اس میں بنیادی نقطہ آپ نے وہ ہم ٹچ کر کے آگے بڑھیں گے، آپ نے کہا کہ 2 سال اس کو ایکسپیریمنٹائز کرتے ہیں اپنے طور پہ، اور ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کو کون سا موسم سوٹ کرتا ہے، کون سا طریقہ کار سوٹ کرتا ہے۔ بالکل ایسے، یعنی کہ یہ بہترین چیز ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اگلے بندے کو دیکھنی۔ یہ آئٹم جو ہے ہم جو کوئی بھی چیز جو دے رہے ہیں یہ کتنے دن لے گی، مارکیٹ میں اگیتی ہے، پہلے آئے گی، مڈ میں آئے گی، لیٹ آئے گی۔ آج کل ہمارا ذمہ دار چاہتا ہے کہ میں ادھر سے سیڈ لگاؤں، ادھر سے مجھے اگلے دن فصل مل جائے۔ اچھا، ایسا تو ناممکن ہے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم دنوں والی جو فصل ہے، جو بھی کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کے مختلف دن ہوتے ہیں۔ اگر ہم کالی فلاور کو لے لیں، پھول گوبھی کو، یہ 40-45 دن سے شروع ہو کے 120 دن تک ہوتی ہے ہمارے پاس۔ جی جی، 40-45 دن سے شروع ہوتی ہے، 120 دن تک۔ ہم دیکھتے ہیں گاہک ذمہ دار کس کو پسند کرتا ہے۔ جو 40-45 دن والی ہے وہ تو بہت گرمی میں آ جاتی ہے، اس کا پھول بکھرا بکھرا ہوتا ہے، وہ مہنگی بکتی ہے مگر اتنی دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی۔ مین جو سیگمنٹ ہے اس میں وہ ہے 60-65 دن والا، وہ گدا ہوا پھول اور ڈھکا ہوا جیسے دلہن نے گھونگھٹ نکالنا ہوتا ہے، ایسے گھونگھٹ میں ہوتا ہے وہ، بالکل نہ تو سفید موتی جیسا پھول ہوتا ہے، اور 60-65 دن میں وہ تیار بھی ہو جاتا ہے، اس کو اچھی اس میں کمائی ہو جاتی ہے کسان کو، اور چیز بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایسے ہم ہر چیز میں مختلف آئٹم ہیں، ہر چیز میں دیکھتے کون سی چیز جو اس کو جلدی سے جلدی مارکیٹ میں جس کو یہ لے کے آ سکے اور اس کو اچھا منافع ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو جو میرا دوسرا سوال تھا کہ آپ کی جو کامیابی کا گر ہے، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ایک آئیڈیل شخصیت ہیں اپنی کامیابی کے نقطہ نظر سے، تو اگر آپ دوستوں کو گائیڈ کریں کہ بزنس میں آج کل کے دور میں شارٹ کٹ نہیں، تو بزنس کے کچھ چند بنیادی اصول کامیاب ہونے کے وہ اگر ذرا شیئر کر دیں جو پرسنل تجربے سے حاصل ہوئے۔ دیکھو جی، الحمدللہ میری کمپنی جو ہے گرین گولڈ ایگری سیڈ، یہ پاکستان کی ٹاپ کی 2-3 کمپنیوں میں اس ٹائم اس کا شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ مگر اس کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے خاص طور پہ آپ کو محنت
اور ایمانداری، یہ دونوں چیزوں کا آپ ایک بیج لگائیں گے اور دوسری سے پانی دیں گے تو پھر جو پودا بنے گا نا وہ بنے گا گرین گولڈ ہے. آپ اگر محنت سے چلیں گے، اچھے سے اچھی چیز کسان کو دیں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا اور آپ کا جو پودا آپ نے لگایا وہ الحمدللہ شاخیں نکالتا جائے گا اور پیداوار دیتا جائے گا. اس طرح میرے پاس الحمدللہ میری کمپنی میں اس ٹائم 20-22 لڑکے ہیں جو 4 ویل پہ ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ آفس کا سٹاف ہے، گودام میں ہے، لیبر ہے. یہ کم ملا کے کم از کم 100-120 بندے بن جاتے ہیں. سچ میں بھی ہیں جن کا رزق جو ہے میرے رزق میں شامل ہے. اگر میں آج ان کو ہٹا دوں تو پتہ نہیں مجھے ان کے وسیلے سے مل رہا ہے، کس کے وسیلے سے مل رہا ہے. الحمدللہ مجھے بھی مل رہا ہے، ان سب کو بھی مل رہا ہے. سب بندے میرے جو ہے بچے ہیں، محنتی ہیں، الحمدللہ محنت کر رہے ہیں اور کمپنی کا نام روشن کر رہے ہیں. اچھا حاجی صاحب، ہمارے ہاں بڑا ذکر ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کا، کیونکہ کوئی بھی بزنس ٹیم بلڈنگ کے بغیر گرو نہیں کرتا. اور خاص طور پہ آج کل جو ایک دور ہے اس کو آئی ٹی ریولوشنری دور کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کا، آئی ٹی کا بڑا عمل دخل ہے. کیا آپ کا بزنس ان ساری چیزوں سے لیس ہے، ٹیم بلڈنگ سے اور آئی ٹی سے؟ ہاں الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم پاکستان کی ٹاپ کی لیبارٹری ہے ہمارے پاس، جس میں ہر اکوپمنٹ موجود ہے. کوئی بھی سیٹ جرمنیشن سے لے کے اینڈ تک وہاں پہ چیک ہوتا ہے اور پورا سٹاف ہے لیبارٹری کے جو بھی ہیں چلانے والے اور باقی فیلڈ میں الحمدللہ پورا سٹاف ہمارے پاس موجود ہے. جی پوری ٹیم ہے، اس کے بغیر آپ کام کر نہیں سکتے اس ٹائم. جی اچھا حاج صاحب، مجھے یہ بتایا کہ جیسے پیاز 250 روپے ہے یا چیزیں مہنگی ہیں، بعض اوقات ٹماٹر بھی مہنگا ہو جاتا ہے. آپ کی چونکہ یہ فیلڈ ہے، پاکستان ایک زراعتی ملک ہے اور دنیا کی زراعت میں اس کا صرف 3% ہے شیئر. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی کہ ایک تو ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، یا آٹا اتنا مہنگا ہے، یا بعض اوقات ٹماٹر یا پیاز غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے کیا پرابلمس ہیں؟ پالیسی میں پرابلم ہے یا کسانوں کو نالج نہیں ہے یا کوئی بیج کی ایشو ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں ہیں. کچھ نالج نہیں ہے کسانوں کو اور پالیسی کا فرق ہے. پالیسی میں آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے نا، کہیں بھی آپ چلے جائیں ان کی بلڈنگیں یوں اوپر کو جا رہی ہیں، دنیا اوپر کو جا رہی ہے. آپ ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے جو ہے یہ چڑھائی میں جا رہے ہیں، شہر جو ہے نا پھیلتے جا رہے ہیں اور کالونیاں بنتے جائیں، زرعی رقبہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کہنے کو تو ہم زرعی ملک ہے، مگر تقریباً آپ اور ایسے 15-20 سال چلیں گے تو آپ کے پاس رقبہ نہیں ہوگا. ابھی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے. کہنے کو تو ہم زرعی ملک ہے مگر گندم منگوانی پڑتی ہے. اور اسی طرح دوسرا سوال تھا آپ کا کسان کا. کسان کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا لگانا ہے. یہاں چلتی بھیڑ چال، جو چیز دیکھا مہنگی ہو گئی، سارے کسان ایک طرف اس کی طرف بھاگ جائیں گے. حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے مختلف علاقے ڈیوائڈ کر دے کہ کون سے علاقے میں کون سی کراپ لگنی ہے، کون سے میں کون سی کراپ لگنی ہے. اس سے ساری کراپ جو ہے وہ ساری آئیں گی اور کسی میں کوئی شارٹیج نہیں ہو سکتی. ہماری یہ تھوڑی بھیڑ چال ہے. اور کسان کو ویسے چاہیے کہ سیڈ جو بھی لگائے، اب پہلے ہوتا تھا اوپن پولینیٹر جسے ہم لفظ میں دیسی سیڈ بولتے ہیں. ابھی آگے ہائیبرڈ جو کراس کر کے بنائے جاتے ہیں اور اس میں زیادہ پیداوار ہے، دن تھوڑے ہیں اور پروڈکشن اس کی بہت اچھی آتی ہے. اب کسان کو وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے یہ باقی چیزوں میں تو آئی ٹی آ گئی مگر اس میں یہ ہائیبرڈ آ گئے. کسان کو اب دیسی سیڈ چھوڑ کے ہائیبرڈ پہ منتقل ہونا ہے. ہائیبرڈ پہ منتقل ہوگا تو اس کی جو ہے فصل بھی زیادہ آئے گی اور دن بھی کم لے گی، اس کو منافع بھی زیادہ ملے گا. اور یہ حاجی صاحب ایک چیز کی وضاحت کیجیے گا کہ بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ جو ادرک ہے وہ انڈیا میں اگر 50 روپے پر کے جی ہے تو اس وقت پاکستان میں 350 پر کے جی ہے. تو یہ ساتھ بارڈر لگتا ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ضرورت سے ایکسیس ہوتی ہیں، وہ اگر ہم یہاں منگوائیں تو عوام مہنگائی کے اس سیلاب سے محفوظ رہ سکتی. یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے مگر اس ٹائم جب سے یہ انڈیا نے وہ کشمیر والا ایشو کھڑا کیا ہے 5 اگست 2019، تب سے ہماری گورنمنٹ نے انڈیا سے جو ہے تجارت بند کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ابھی وہاں سے نہیں آئی. اس سے پہلے ساری سبزیاں بھی آ جاتی تھی، ادرک بھی آتا تھا، سب کچھ وہاں سے آتا تھا. جب وہاں سے آتا ہے یا یہاں کی فصل جو ہے نا، پھر یہاں کسان چیخیں مارتا ہے کہ جی وہاں سے سبزیاں منگا لی، ہماری سبزی کدھر جائے گی. اس کے لیے ایک تو اچھا ہے کہ اس کو بند کیا ہوا ہے، مگر ہمارے کسان کو چاہیے کہ اگر ہم نے وہ بند کیا تو یہاں پروڈکشن اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. ہر چیز ہماری یہاں پہ وافر ہونی چاہیے. اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ہائیبرڈ پہ آئیں تاکہ آپ کو جو اچھی سے اچھی فصل ہے پروڈکشن زیادہ ملے اور آپ کو زیادہ منافع ہو. اچھا یہ حاجی صاحب، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی سبزیوں کے اوپر بڑے زہریلے سپرے ہوتے ہیں اور سبزیوں کو ایسے دھو لینا چاہیے، سبزیوں کو اگر کیڑا لگا ہو تو سمجھیں سبزی محفوظ ہے کیونکہ اس پہ سپرے نہیں ہوا. ہائیبرڈ سبزی ہے، اس میں غذائیت اتنی ہونی ہوتی، وہ نہیں کھانی چاہیے. دیسی لہسن، دیسی کھیرا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے ذرا عام آدمی کے؟ نہیں ڈاکٹر، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیسی انڈا کھا لیں، آپ ولایتی انڈا کھا لیں، کچھ بھی نہیں ہے. وٹامن ایک جیسی ہے دونوں میں. یہی پوزیشن ہے. آپ ہائیبرڈ سبزی لے لیں یا او پی لے لیں، وٹامن آپ کو ایک جیسے ملیں گے، پروٹین ایک جیسی ہے سب میں. یہ اب ہمیں اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا. ہمیں
نئے دور میں داخل ہونا پڑے گا. اب اگر ابھی ہم پیچھے جائیں تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں جیسے دنیا میں وہی بات ہے کہ آئی ٹی، باقی دنیا آئی ٹی پہ چلے گی، ہمارے فیلڈ میں تو آئی ٹی کا سسٹم نہیں ہے. ہماری یہی ہے کہ ہماری یہی آئی ٹی ہے کہ ہم ہائیبرڈ پہ منتقل ہو جائے. ابھی ہمیں ہر چیز اپنی جو ہے نا ہائیبرڈ فیلڈ لگانے چاہیے اور اسی کی پروڈکشن لینی چاہیے. اس میں کوئی ٹیسٹ میں، کوئی ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ کوئی وٹامن میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ آپ انکرج کیسے کریں گے ایک عام شخص کو کچن گارڈننگ کے لیے، کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص اپنی چھت پہ یا اپنے گارڈن میں اتنی سبزی اگا سکتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، کم از کم اپنے گھر کے لیے وہاں سے سبزی حاصل کر لے؟ یہ ممکن ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنے فارم پہ ایک چھوٹا سا کچن گارڈن، جیسے گھر میں آپ لون ہوتا ہے چھوٹا سا، ہم نے اپنے فارم پہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا کچن گارڈن کا سسٹم رکھا ہوا ہے. وہاں ہم ہر سال ایک فیسٹیول کرتے ہیں، شہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، فیملیز کو بلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنا جو ہے کچن گارڈن، اپنی سبزیاں گھر میں اگانی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی لازمی نہیں کہ بہت زیادہ جگہ ہو، تھوڑی ہو، نہیں آپ گملے میں اگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چھت ہے، چھت پہ آپ بڑے بڑے پوٹ رکھ دیں، وہاں پہ اگا لیں. گراج میں کوئی جگہ ہے، وہاں پوٹ رکھ کے اس میں اگا لیں. یہ آپ کو اپنا کرنا چاہیے. اس سے آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے، بچوں کو نئی ایک تفریح مل جائے گی. یہ سبزی ایسی ہے کہ آپ جس کو جتنا اس کا خیال کریں گے اتنا ہی آپ کو نا چمک کے دکھاتی ہے، اتنا یہ پھلتی پھولتی ہے. کہیں بھی آپ کسی ذمہ دار کی بھی دیکھ لیں گے، اگر سبزی لگا کے سبزی کو بھول جائے گا نا تو سبزی اس کو بھول جائے گی، کچھ نہیں دے گی. ہاں جی، یہ بچوں کی طرح، ان کو بچوں کی طرح پالنے میں یہ آپ کو لگانی چاہیے اپنے گھر میں، سین میں، چھت پہ، جہاں بھی آپ کو جگہ اویلیبل ہو آپ کو گھر میں اپنے. اس سے آپ کو اچھی تازی سبزی ملے گی. تازہ جب انڈیا پکانی ہے، دھنیا کاٹا تازہ لا کے دھو کے انڈیا میں ڈالا، ٹماٹر اتارے ڈالے، مرچیں اتارے ڈالے. یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، یہ آپ کو گھر میں وقت ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو آئی صاحب، یہ چونکہ گرین گولڈ کا ایک نام ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گرین گولڈ جو ہے یہ کسانوں کی زندگی میں، کیا ایک عام آدمی کی زندگی میں کسانوں کے ذریعے سے کیا سہولتیں پیدا کریے جس کو آپ پراؤڈلی فخر کر سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ میں نے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے گرین گولڈ کے؟ سوری ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ کہ ہمارے پاس فیلڈ ٹیم ہے الحمدللہ. وہ پوری ہر کسان تک، دور تک، جہاں بھی کوئی کسان بیٹھا ہے جو ہمیں یاد کرے، یہ خود بھی جاتے ہیں، اگر کوئی بلا لے وہاں بھی جاتے ہیں، اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز کس طرح گرو کرنی ہے. اگر آپ کی کوئی فصل لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تو وہ ہمارا اسٹاف جو ہے جا کے ان کو بتاتا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے یوں کریں تو یہ آپ کی فصل الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گی. میری کمپنی پوری سروسز دے رہی ہے کسان کو اینڈ تک. الحمدللہ کسان بڑے خوش ہیں میری کمپنی سے، اور میرا اسٹاف جو ہے اس کو ایک ثواب سمجھ کے کام کرتا ہے کہ ہم نے جا کے کسان سے ملنا اور کسان کو مفید مشورے دینے. اچھا، چونکہ ہمارا 70% سے زیادہ آبادی دیہات میں رہتی ہے اور ظاہر ان لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے، کسان بھی آپ کی ریسرچ کو ویلیو کرتے ہیں، آپ کے علم کو ویلیو کرتے ہیں، یا کسان اپنی سادگی میں ان سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں؟ کسان لا علم ہوتا ہے، مگر جب ہمارا اسٹاف جا کے ان کو بتاتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، اس کو اگر آپ نے یہی ایک لگانی ہے، دیسی ویرائٹی لگانی ہے، اس کے بجائے آپ ہائیبرڈ لگا لیں، تو آہستہ آہستہ کسان آ جاتا ہے. اس پہ تھوڑی اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا آپ کا یہی خرچہ ہے، اس پہ ہونا ہے، یہی خرچہ اس پہ ہونا ہے. فرق پڑے گا تھوڑے سے سیڈ کا. تو پہلے سال تو ہم کسان کو ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ لو ایز اے سیمپل ہم آپ کو سیڈ دیتے ہیں، آپ لگا کے دیکھ لو اپنے سیڈ کے ساتھ کہ اس کی پروڈکشن کیا ہے، اس کی پروڈکشن کیا ہے. الحمدللہ ہم پوری سروس مہیا کر رہے ہیں کسان کو. زبردست، بہت کمپریہنسو گفتگو آپ تک پہنچی. آئی صاحب نے اپنے کامیابی کے اصول بھی آپ سے شیئر کیے. اب آئی صاحب، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر میں یہ پوچھوں کہ حاجی گلزار صاحب کو اگر آپ 3-4 لائنوں میں سمرائز کریں، گرین گولڈ کو تو آپ نے سمرائز کر دیا، کہ حاجی گلزار صاحب کو سمرائز کر دیں 3-4 لائنوں میں، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں تو ایک ہی لائن کہوں گا کہ الحمدللہ میں ایک ایسا شاخدار پودا ہوں اسے جتنا کوئی پھل اتار سکتا ہے اتار لیں، تو میں پھل دینے کے لیے تیار ہوں. زبردست جی. اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ جیسے لوگ معاشرے کا حسن ہے، جو پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آئی صاحب، وقت دینے کا، بات کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.